دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے کون سی ایسی 9 خواہشات کا مطالبہ کرے گا؟ اس کی ان 9 آرزوؤں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ سورہ النبا آیت نمبر 40 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا کہ اے کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ فجر آیت 24 میں کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم پھر سے دنیا میں ایک بار واپس سے بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد ان میں سے کسی بھی ایک خواہشات کا پورا ہونا بالکل بھی ناممکن سی بات ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ آپ کے پیپر سے پہلے جو آپ کا کوسچن پیپر ہے اس کو آؤٹ کر دیا جائے تو آپ اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت کریں گے؟ آپ کو اس بات پر پورا یقین ہوگا کہ اب میں ضرور پاس ہوں گا۔ آپ اپنی پوری جی جان لگا کر ہر اس کوسچن کو تیار کریں گے جو کہ اس پیپر میں موجود ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کا پورا آخرت کا پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ سے آپ کی قبر میں کون کون سے سوال ہوں گے اور روز محشر آپ سے کون کون سے سوال کیے جائیں گے اور ان کے جوابات کیا ہیں اور روز محشر آپ کس چیز کی خواہش کریں گے، تو اس کے باوجود بھی آخر ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو یہ سب کرنے سے روک رہی ہے سوائے اس دنیا داری کے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کا گھر ہے اور مکڑی کا جالا ہے جس کو چھوڑ کر ایک دن تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن ہم انسان لوگ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بار سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں ہماری موت کے بعد ہی کھلنی ہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں نہ کہ اس وقت تو ہماری توبہ و استغفار کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے، کیوں نہ کہ ہمارے اعمال تو ہم دنیا سے کچھ اکٹھا کر کر لائے ہی نہیں ہیں۔ آخرت کی کرنسی یعنی کہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال تو ہم دنیا میں رہ کر دنیا میں ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور دنیا میں تو ہم نے اپنی من مانی کی زندگی بسر کی ہے، اور آخرت کے اندر ہم آخر کس امید پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس بارے میں کبھی غور و فکر کیا؟ چلیں اس چیز کی ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ذرا آپ لوگ تصور کریں کہ آپ کو آپ کی موت سے کچھ ٹائم پہلے ہی بتا دیا جائے کہ آپ کی موت کس طرح سے اور کہاں پر ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ایک گاڑی کی ٹکر سے آپ کی موت ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ سن کر یقیناً دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے گھر سے باہر لا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے بلکہ بالکل واضح انداز میں آپ کو آپ کا فیوچر بھی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ دنیا داری میں رہ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو آخرت میں آپ کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی خواہشات کیا ہوں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی سے کر رکھا ہے۔ یہ تو مرضی آپ کی ہے کہ آپ ان میں سے کون سا راستہ چنتے ہیں۔ اگر آپ اچھے راستے کو چنتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے آخرت میں ایک بڑا حصہ موجود ہے، اور اگر آپ برے راستے کو چنتے ہیں تو اس کا انجام بھی آپ کو پہلے ہی سے بتا دیا ہے جو کہ برا ہے، لیکن راستہ تمہیں چننا ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ لیکن اس سب کے بعد بھی اگر انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اپنے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کرتا، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آخر قصور اس میں کس کا ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو ڈرانے والا کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھی، یا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں آیا تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ تم اس طرح سے دنیا داری میں پڑھ کر مر گئے تو تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور تم اس طرح کی خواہشات میں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے افسوس کرتے رہو گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تب اس وقت نہ کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی اس وقت کسی کا رعب اور دبدبا وہاں پر چلے گا، اور نہ ہی کوئی بزرگ۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی ہم لوگ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے زندہ ہیں،
اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے حضور ہماری توبہ بھی قبول ہے۔ آج کے روز ہم سب لوگ اپنا احتساب کر لیں کہ اگر ہمیں اچانک سے موت آ جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں یا آپ کی اور میری بخشش ہو سکے۔ اس بارے میں ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔